الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الهدى صدر العلا نور الهدى كهف الورى داخل البلاء والوباء عالم العرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جان جام جانے تجلی کہوں تجھے، اے جان جام جانے تجلی کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کرو، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو
درود صلوات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ ومن والہ واعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا اختتام ہے اور ماہ صفر المظفر شریف کا آغاز ہونے والا ہے۔ گرامی قدر احباب ذی وقار، میں نے جو خطبے میں ایک آیت طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ بڑی جامع معنی آیت طیبہ ہے اور زندگی گزارنے کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے آیت طیبہ۔ مطلب اگر کوئی زندگی احسن انداز سے اور اچھے طریقے سے گزارنے کا خواہش مند ہو تو وہ ان اصول کو اگر اپنا کے زندگی بسر کرے گا تو یہ زندگی، یہ دنیا بھی اس کے لیے بہاروں کی نوید لے کر آئے گی، اور قبر اور حشر اور آخرت میں بھی اس کی سرفرازیاں مقدر ہوں گی۔ خالق کائنات جل جلالہ عم والہ نے سورۃ الاحزاب شریف میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کہ تحقیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جو اللہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس آیت طیبہ میں اس کے پہلے حصے میں خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس میں اپنے بھی بیگانے بھی کسے باشد ہر کسی کو دعوت عام ہے۔ جو اسلام لے کے آ گئے، جو اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں، کہ اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا دنیا میں کوئی آئیڈیل، کوئی پسندیدہ شخصیت اور جس کے نقش قدم پہ چل کے تم کامیابی کے سفر پر گامزن ہونا چاہتے ہو، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی یہ مطہرہ ہے۔ کن چیزوں میں؟ فرمایا کائنات کی کوئی چیز بھی ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں، ان میں بھی رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ سفر تجارت ہو، اس میں بھی رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ عبادات ہو، اس میں بھی تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے، اور اگر وہ نماز کا طریقہ ہو، اس میں بھی رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مسائل پر صبر کرنا، اس میں بھی تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، اور اگر جہاد میں جا کے شجاعت کا کردار ادا کرنا ہے تو اس میں بھی رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ علی ھذا القیاس، کائنات کا کوئی ایسا عمل جو جواز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، وہ اٹھنے کے، بیٹھنے کے، سونے کے، کھانے پینے کے معاملات سے لے کر آگے تک جتنے بھی سامان زیست کے معاملات ہیں، وہ ان سب معاملات میں رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہ پہلے حصے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب اس میں تو عام حکم آ گیا، سارے ہی آ گئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن
آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے خاص کر کے ان لوگوں کو متوجہ کیا جو ایمان لے کے آئے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، کہ وہ اللہ سے ملاقات کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی امید بھی، قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کا بھی ارادہ، اور پھر آخرت پر بھی یقین ہے انہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں داخل ہو گئے اور وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ گرامی قدر، جہاں اسوہ حسنہ کا اللہ نے حکم فرمایا کہ اسوہ حسنہ پہ چل کے کامیابی، کامرانی، سرفرازی تمہارا مقدر بن سکتی ہے، وہاں پہ یہ بھی اللہ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا، اگر حکم عدولی کرو گے، اگر رسول کی نافرمانی کرو گے، رسول کے جو ہے وہ احکام کو پس پشت ڈال کے زندگی بسر کرو گے، تو پھر یاد رکھو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو مخالفت کرتے ہیں ان کے امر کی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یہاں امر سے مراد حضور کی سنت طیبہ ہے، حضور کی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، جو اس سے انحراف کرے گا، پس پشت اس حکم کو اپنے ڈالے گا اور انکار کرے گا، تو فرمایا کہ پھر کیا ہے، فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، پھر انہیں ڈرنا چاہیے ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے اور ان پر عذاب علیم آئے گا۔ کن پر؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی حکم عدولی کی، انکار کیا، پس و پیش کیا۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا کہ فتنے کے بارے میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد کہ الزلازل والاحوال، کہ دنیا میں زلزلے آئیں گے اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ دنیا میں فتنہ ہے، اور آخرت میں تو پھر عذاب علیم ہے۔ یہ دنیا کے لحاظ سے جو ہے فرمایا گیا کہ زلزلے آئیں گے، طرح طرح کے مصائب آئیں گے، اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ گرامی قدر، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنت کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کی مثال میں بیان فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے ایسی چیز کی مثال دی جو غیر محسوس چیز تھی، اس کو محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میری سنت کی حیثیت کیا ہے، میری سنت کا مقام کیا ہے، میرے حکم کی ویلیو کیا ہے، اور سٹیٹس کیا ہے میرے حکم کا۔ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری سنت کی اور میری امت کی مثال ایسے ہے، حضور مثال دے رہے ہیں، اور یہ حجت اللہ البالغہ میں یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری سنت کی مثال اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک گاؤں میں، ایک قصبے میں، ایک قبیلے میں آتا ہے اور آ کر ان لوگوں کو کہتا ہے، انی رأیت الجیش بعینی، کہ لوگوں میں نے ان کھلی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور وہ لشکر آ رہا ہے، لہذا تم جلدی کرو، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ وہ تمہیں قتل کریں گے، تمہاری عزتیں پامال کریں گے، اور بعضوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ یہ بندہ ان کو کہتا ہے انی انا النذیر العریان، کہ میں نے ان کھلی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے، لہٰذا تمہیں میں تاکید کرتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن آگے چل کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سننے والوں میں سے دو قسم کے افراد بن گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے کہا بھئی جلدی کرو، راتوں رات نکل جاؤ، کہیں مارے نہ جائیں، جلدی کرو۔ اب ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے جو راتوں رات سامان باندھا اور نکل گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا فل نجا، ڈر جاؤ، چلے جاؤ، نجات پا جاؤ گے، تو وہ راتوں رات ایک قسم کے لوگ چلے گئے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فل نجو، انہوں نے نجات پا لی، وہ بچ گئے اس لشکر سے۔ لیکن فرمایا دوسرے قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کذبت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک قسم کے ایسے لوگ تھے وہ کہتے چپ کر کے بھائی آئے میں تو جھوٹ مارنا دیں، کتنے آیا لشکر، ایسے ہی ہمیں ڈرا رہا ہے، رات سونے دے، آرام سے رہنے دے، چین سے زندگی بسر کرنے دے، ایویں تم ڈرا رہے ہو، تو لہٰذا ہمیں اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے دو۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بعض چلے گئے انہوں نے نجات پا لی، جو نہیں گئے جنہوں نے اس کے قول کو جھٹلایا اور کہا چھوڑو تم ایسے ہی کر رہے ہو، ہمیں اپنی مرضی سے جینے دو، تو فرمایا پھر کیا ہوا، صبح وہ لشکر آیا، انہوں نے آ کے ان کو قتل کیا، قیدی بنایا، ان کی عزتیں پامال کی، ان کو لوٹا، ذلیل و رسوا کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ مثال بیان فرما کے حضور فرماتے ہیں لوگوں میں بھی وہ لشکر دیکھ کے آیا ہوں، میں وہ لشکر دیکھ کے آیا ہوں، اگر تم سنت کے حصار میں رہ کے اپنے آپ کو بچا لو گے تو سمجھو دنیا میں بھی بہاریں ہیں اور آخرت میں بھی بہاریں ہیں۔ میں دیکھ کے آیا ہوں جہنم کے ایندھن کا لشکر، میں دیکھ کے آیا ہوں کھلی آنکھوں سے شیطان کے لشکر آ رہے ہیں اور خواہشات نفسانیہ کے لشکر آ رہے ہیں، دنیا کی محبت کے لشکر آ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی طلب کے لشکر آ رہے ہیں، لہٰذا ان لشکروں سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر نہ بچا سکے تو پھر جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ یہ مثال دے کے آقا علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش فرمائی، فرمایا کہ ایسے نہ کرو کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی تگ و دو کوشش میں لگے رہو، اور پھر ان لوگوں کی طرح کذبت طائفۃ منہم جنہوں نے اس بتانے والے کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ چھڈ پرا ایویں تسی ڈراؤندے رہندے جے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی، جیسے ہم میں سے کئی غافل کہتے ہیں وہ ویکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھی جائے گی، تو ہم یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کہی تھی، دیکھا جائے گا جب معاملہ ہوگا، جب مریں گے، اب موج مستی سے زندگی بسر کر لو۔ تو پھر فرمایا کہ جب اچانک وہ لشکر آئے گا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر موت اس انداز میں استقبال کرے گی کہ جہنم سامنے کھڑی ہوگی۔ اگر سنت کے حصار میں زندگی بسر کرے گا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں بھی بہاریں ہیں، قبر میں بھی بہاریں ہیں، اور حشر میں بھی تیرا جنت استقبال کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مقید کر کے۔ اب اس کی مزید میں وضاحت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، چونکہ ہمارا عنوان آج ہے اسوہ حسنہ اور فیشن پرستی، آج کے اس دور میں فیشن پرستی بڑی عام ہو گئی، اور عورتیں تو عورتیں، مرد بھی فیشن کرتے ہیں عورتوں کی طرح۔ یہ میں آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں وہ کس کس طرح کے فیشن ہیں، لیکن یہ 1400 سال پہلے کی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فقیہ امت، جن کو قرآن کی فقاہت کا حضور نے علم عطا فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنت کی عظمت اور فیشن پرستی کی مذمت بیان فرما رہے تھے، اور بیان فرماتے فرماتے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرما دیا، آپ نے فرمایا چونکہ بیویاں بھی سماعت کر رہی تھیں، مرد بھی سماعت کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو تندولے لگاتی ہیں اور جو لگواتی ہیں، اور ان پر لعنت فرمائی جو ابرو کو باریک کرتی ہیں، اور ان پر لعنت فرمائی جو ریتی سے دانتوں کو عمر چھپانے کے لیے رگڑتی ہیں۔ اب یہ اس دور 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اندازہ لگائیں ماہ مدینہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی 1400 سال بعد بیوٹی پارلر بھی کھلیں گے۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کے فیشن بھی ہوں گے، لیکن یہ اس وقت فیشن کا آغاز تھا۔ تندولہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں تندولہ اس وقت کے زمانے میں جسم میں تھوڑا سا چھید کر کے سرما یا کوئی رنگ بھر دیتے تھے تو وہ نظر آتا تھا حسن کے لیے۔ اب بھی ہمارے زمانے میں، نئے زمانے میں اس کو جو ہے وہ آپ ٹیٹوز کا نام دے سکتے ہیں۔ ٹیٹو لگاتے ہیں نا جوان بڑے لوگ، ادھر بازو پہ ٹیٹو بنوا لیا، چہرے پہ ٹیٹو بنوا لیا، ادھر کمر پہ ٹیٹوز بنوا لیے، تو یہ تندولہ ٹیٹوز ہی تھا۔ یہ اس وقت کے زمانے میں وہ سرما بھرتے تھے، اب یہ سیاہی بھر لیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی لعنت کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تندولہ لگانے والی اور لگوانے والی، یہ نہیں کہ جی میں نے اس کو کب کہا ہے، تو لگانے والے پر بھی لعنت ہے اور لگوانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے زبان اطہر سے فرمایا۔ اب ایک بات ہوگی، یہ قدیم فیشن تھا، اب یہ جدید فیشن ہے، یہ ٹیٹوز بنانا، جسم پہ نام لکھوانا، مشین کے ساتھ نام لکھوانا، یہ پرانی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے 80 90 سال کے بابے دیکھے ہیں کہ جن کے ادھر پان کا پتا بنا ہوتا تھا یا مور بناتے تھے، ادھر بناتے تھے، یہ خوبصورتی کے لیے، اور آج نوجوان ٹیٹوز بنواتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنت فرمائی حضور کی زبان اطہر سے۔ نمبر 1 یہ ٹیٹوز بنوانے والے اور بنانے والی اور لگوانے والے اور لگوانے والی پر۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے لعنت فرمائی جو بیویاں تنسیمات، یہ تنسیمات کہتے ہیں ابرو کو باریک کرنا، تھریڈنگ کر کے یہ ابرو بروٹے اتنے باریک حسن کی مزید چاشنی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اندازہ لگائیں یہ حضور 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں، اور آج بیوٹی پارلر میں کیا ہوتا ہے، عورتیں خوبصورت بننے کے لیے اپنے ابرو کو باریک کرواتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی جو ریتی سے، اس وقت یہ فیشن تھا، ریتی سے اپنی عمر کو کم لوگوں کو دکھانے کے لیے دانتوں کو بڑا نہیں ہونے دیتی تھی، وہ ذرا رگڑتی تھیں ریتی سے، یا دانتوں کے درمیان سوراخ کرتی تھی تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے ابھی تو اس کی عمر ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بھی فیشن تھا اس زمانے میں۔ آج بھی نئے زمانے میں سرجری کروائی جاتی ہے، چہروں کی سرجری کروائی جاتی ہے، بوڑھا نہ لگوں یا بوڑھی نہ لگوں۔ اب دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کہاں سے دیکھ رہی ہے، اور آج کا زمانہ دیکھ لیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اب صورتحال کیسی ہو گئی، مرد بھی وہ کر رہے ہیں آج کا ایسا سنگار، مرد بھی کر رہے ہیں آج ایسا سنگار، دیکھ کے مردانگی روتی ہے جسے بار بار، کانوں میں بالی، گلے میں چین، ہاتھ میں کڑا، بڑی قابل غور بات ہے، کانوں میں بالی، گلے میں چین، ہاتھ میں کڑا، یا الہی ہمارے لڑکوں پہ کیسا وقت آ کے پڑا۔ تو کسی نے یہ سچ ہی فرمایا ہے، کانوں میں بالی، مندراں اور بالی فیشن کے طور پہ آج ہمارے لڑکے استعمال کر رہے ہیں۔
چین پہنتے ہیں فیشن کے طور پہ، اور فیشن کے طور پہ کڑا پہنتے ہیں، حالانکہ کنا چ مدرا ہاتھ چ کڑا یہ تو سکھوں کی مذہبی روایات ہیں جی۔ کانوں میں ان کے مندرے، ہاتھوں میں کڑے، اور پیٹ پہ وہ اپنا خنجر لٹکاتے تھے۔ اب یہ خنجر نہیں لٹکاتے، بالیاں پہنتے ہیں، چینیں پہنتے ہیں، اور کڑا فیشن کے طور پہ۔ اب دیکھیں یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فیشن کی مذمت حضور بیان فرما رہے ہیں کہ جو فیشن لیبل ہوگا تو پھر اس کا انجام کیسا ہوگا۔ یہ نہیں انگریز کو دیکھ کر اور انگریز کے طرز عمل کو دیکھ کر میں بھی ایسا کروں اور میں ایسا نہ کیا کر، ماہ مدینہ سے جو ہے وہ روشنی مانگا کر، یہ چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، ماہ مدینہ سے روشنی حاصل کر، یہ تیرا کیسا فیشن ہے؟ ہاتھ میں کڑا، گلے میں چین زنجیر اور کانوں میں بالیاں۔ اور پھر آگے مزید میں آپ کے گوش گزار کروں، آج یہ ایک نیو فیشن ہے، یہ وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ کسی مردوں کے حمام میں یہ چلے جائیں، ساتھ ہی حمام ہے ہمارے، حمام سے مراد یہ نائیوں والی دکان، کسی نائیوں والی دکان پہ بھی چلے جائیں تو بیوٹی پارلر کا سارا سامان، لڑکیاں نہیں آتی یہاں پہ، پہلے سنتے تھے لڑکیاں فیشل کرواتی ہیں، لڑکے فیشل کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ جی فیشل کرواتے ہیں، جو فیشن عورتیں بیوٹی پارلر میں کرتی ہیں لڑکے نہیں آج کروا رہے، تھریڈنگ کرواتے ہیں، اپنے ابرو بریک کرواتے ہیں، اور پتہ نہیں نت نئے کتنے کتنے فیشن آ گئے، اور وہ سارے کام جو بیویاں کرتی ہیں۔ اور اس سے آگے والی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشابہین من الرجال بالنساء، فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الزواجر میں یہ حدیث پاک ابن حجر عسقلانی بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ المتشابہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت آپ دیکھتے ہیں، لڑکے آج کل بال بڑے بڑے رکھتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، کئی مرتبہ تو ہمیں شک پڑتا ہے اگر وہ چہرہ دوسری طرف کھڑے کر کے کھڑے ہوئے ہوں، ہمیں شک پڑتا ہے پتہ نہیں یہ بی بی کھڑی ہے یا بیبا کھڑا ہے، نہیں پتہ چلتا، کندھوں سے نیچے بال ہیں اور عورتوں کی طرح سیدھے بال ہیں، بالکل وہ سیدھے بال ہیں اور کندھوں سے نیچے، یہ زلفوں کے زمرے میں نہیں آئے گا، زلفیں وہ ہیں جو کان کی لو تک، اور اگر بڑی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کندھوں تک، تو اس کا بھی ایک انداز ہے زلفیں رکھنے کا۔ یہ انداز نہیں ہے کہ جناب آپ بیوٹی پارلر یا حمام میں جائیں اور بالوں کو جناب وہاں 2-2 3-3 گھنٹے لگا کے مشین سے بالوں کو سیدھا کروائیں اور 10-10 ہزار روپیہ خرچ کریں، پھر بھی لعنت کے مستحق بن جائیں۔ حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حضور فرماتے ہیں ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم کہو جی منڈا پھنڈا جو ہوا پھر جی یہ منڈا جو ہوا پھر نیا فیشن ہے، او بابا ہم نے نئے فیشن کو دیکھنا ہے یا ماہ مدینہ کے فرمان کو دیکھنا ہے؟ یہ فیشن دیکھ لے، ہزاروں خرچ کر لے، لیکن لعنت تیرے مقدر میں ہی رہے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المتشابہین، جو مشابہت اختیار کرتے ہیں مرد عورتوں کے ساتھ، اور یہاں ہر قسم کی مشابہت ہے، کپڑے بھی عورتوں جیسے، نقش و نگار والے۔ اب لمحہ فکریہ ہے، آپ دیکھیں گے ماہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ایسے آپ نعت خانوں کو بھی دیکھیں گے، ان کے لباس بھی عورتوں جیسے ہو گئے، ان کی شکلیں بھی، فرینچ قسم کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی کا مذاق، ایک لائن سی بنائی ہوئی ہے، اور یا ادھر سے تھوڑی سی یہودیوں کی طرح رکھی ہوئی ہے، یہ نیو فیشن ہے۔ اوہ اللہ کے بندے یہ کیسا فیشن ہے؟ اس سے مدینے کے تاجدار کا دل دکھتا ہے، حضور راضی نہیں ہوتے، حضور لعنت فرماتے ہیں ایسے بندے پر
جو عورتوں کی مشابہت یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ عورتیں مردوں کے کپڑے پہن کے آج پھر رہی ہیں، خوشبوئیں لگا کے اور مردوں کے سٹائل بنا کے پھر رہی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی الترغیب و ترہیب کتاب ہے حدیث کی، اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج والی رات بلندی پہ گیا تو میں نے ایک جماعت کو دیکھا، ان کے جسم جو ہے وہ کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز زینت اختیار کرتے تھے۔ ناجائز زینت یعنی جس زینت کا شریعت نے حکم نہیں فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز زینت بھی ہوتی ہے۔ جائز زینت کیا ہے؟ خوبصورت لباس پہننا، خوبصورت دھلا ہوا اچھا لباس زیب تن کرنا، خوشبو لگانا بغیر رنگ کے، یہ جائز زینت ہے۔ نہا دھو کے آنکھوں میں سرما ڈالنا، یہ جائز زینت ہے۔ اور کنگھی کرنا، تیل لگانا، یہ سنتیں ہیں اور یہ زینت کے ساتھ ساتھ ثواب کا بھی باعث ہے۔ لیکن ایسی زینتیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں، جن پر لعنت کا مستحق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا، لیکن نہیں، ہمارے جوان کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ نیو فیشن ہے۔ تو پھر نیو فیشن کرنے والے سن لیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے جہنم کے ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں جو ناجائز زینت اختیار کر رہے ہیں۔ بندہ بڑا امیر ہے، پیسے اس کے پاس بڑے ہیں، لیکن اس نے پینٹ اس طرح کی پہنی ہوئی کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ وہ گرا نہیں کہیں پہ، وہ گرا نہیں، گھٹنوں سے یہاں پہ پھٹی ہوئی ہے، اوپر سے پھٹی ہوئی ہے، نیچے سے۔ تو دیکھنے والا جو نہیں کبھی کسی نے دیکھا، پتہ نہیں کتنا کا ماڑا بندہ ہے، غریب بندہ ہے، لیکن پوچھا جائے تو کہتے نہیں جی ہمارا تو اپنا ایم بلاک میں بہت بڑا بنگلہ ہے، کار ہے، گاڑی ہے۔ یار اللہ کے بندے، اتنا امیر بندہ ہے، تو نے پھٹی پینٹ پہنی؟ جی یہ نیا فیشن ہے، یہ فیشن ہے جی، جس فیشن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ہم وہی کریں گے۔ اور پھر وضع میں ہو تم نصارہ، علامہ روتا تھا، علامہ اقبال روتے تھے، اور یہ وہ علامہ اقبال تھا کہ جو فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ فرنگ۔ کہتے ہیں کہ آج تو لوگ امریکہ میں جائیں تو ان کا ایمان ہی بدل جاتا ہے رنگینیاں دیکھ کے، یو کے میں 4 دن رہ کے آ جائیں تو کہتے ہیں جی موجاں ہی تھے نے، لیکن علامہ اس دور میں جاتا ہے فرنگ میں، اور علامہ کیا کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک نجف ہو مدینہ۔ کہتے ہو مجھے یہ انگریزوں نے مرعوب نہیں کیا، میری آنکھوں کا سرما یہ خاک نجف اور مدینہ، مجھے ٹھنڈ پڑتی ہے مدینے اور نجف میں۔ آج کا مسلمان جس کو ٹھنڈ پڑتی امریکہ میں جا کے، تو یہ ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ گرامی قدر، فیشن پرستی یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے بڑھا، میں نے جہنم میں ایک گڑھا دیکھا جس سے ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھی اور بدبو بڑی شدید آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیسا گڑھا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں زینت اختیار کرتی تھی، یہ دنیا میں زینت اختیار کرتی تھی اور کہتی تھی کوئی بات نہیں، شادی بیاہ ہے، ریفریشمنٹ ہونا چاہیے، اور پھر باپ بیٹا خامند خود پیسے دے کے جہاں تیار ہو کے آ، ذرا پتہ لگے پوری شادی تو سونی لگ رہی ہے کہ نہیں، پتہ لگ جائے سارے نو، اور ویڈیو بننی ہے تیری، پتہ لگے کہ یار اس کی بیوی ہے۔ اب بڑی لمحہ فکریہ ہے جو بیویاں کہتی ہیں ریفریشمنٹ کے لیے ہم سجنا سنورنا چاہتی ہیں اور دنیا کو روشنی دینا چاہتی ہیں۔ بابا یہ روشنی نہیں بلکہ یہ خوشبو نہیں، یہ جہنم کی بدبو ہے، اور یہ بدبو پیدا کرنے کا سامان ہے، حضور دیکھ کے آئے ہیں۔ اور میں جو دنیا میں اس طرح کی عورتیں
فیشن لیبل اور فیشن کر کے لوگوں کو بناؤ سنگار کر کے دکھائیں گی، وہ جہنم میں بدبودار گڑھے میں پڑی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ وہ فیشن ہے جس فیشن کی آج یہ اس کو سرخی نہیں لگانی آتی۔ تجھے پتہ ہے میری سرخی جو ہے وہ 10,000 کی ہے، یہ لپسٹک میری 10,000 کی ہے، بڑے فخر سے بیویوں کو بتاتی ہے۔ اچھا تیری 10,000 دی تو ماڑا بندہ تو وہ تو 10 روپے کی نہیں لے سکتا، تو پھر لڑائی پھیڑی آپ ہی کا۔ تو گرامی قدر اندازہ لگائیں آج کی بیویاں، یہ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی، ہندوؤں کی نہیں بات کر رہا، میں اپنے مسلمانوں کی، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کلمہ فاطمہ کے بابے کا پڑھا ہے اور جن کو تو چاہیے تھا سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بتاتی اور چادر اور چار دیواری کو تقدس کو پامال نہ ہونے دیتی۔ آج وہ ہزاروں لوگوں کی نظروں میں بد نگاہی کا باعث بنتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ شوہر ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، وہ عزیز ہے جس نے اس کو باہر نکالا ہے۔ آئیں گرامی قدر بات اختتام کی طرف لے کے چلیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے گئے، میں نے دیکھا ایسی بیویاں ہیں، ان کے پستان، ان کی چھاتیاں، ان کے چسٹ پہ بڑے زہریلے سانپ ہیں، وہ ڈنگ مار رہے ہیں، ان کے نرم حصے کو، یہ چسٹ کو وہ نوچ رہے ہیں، ڈنگ مار رہے ہیں زہریلے سانپ۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیسا گناہ کرنے والی بیویاں ہیں، انہوں نے کیسا عمل کیا؟ تو بہت بڑا برا عمل نہیں تھا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، ادھروں جمعہ چالن نہیں ڈولا ڈبا لایا گیا جی۔ اب اس کو ہم نا مہینے 2 مہینے کے بعد الیکٹروجین 1 شروع کروائیں گے، پھر الیکٹروجین 2 شروع ہو جائے گا، اور یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ان بیویوں کو بتائیں جو اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، جہنم میں ان کو کیسا عذاب آئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی چھاتیوں پہ سانپ ڈنگ مار رہے ہیں اور چھاتیوں کو نوچ رہے ہیں۔ جو مغرب زدہ بیویاں، جو مغرب زدہ عورتوں کو دیکھ کے ادھر بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر سے لکھوا لیا، ایک تو مجبوری ہے، دودھ آتا ہی نہیں اس کو دودھ، یا اس کے دودھ میں پرابلم ہے، وہ بچہ پیتا ہے تو ٹھیک نہیں رہتا، وہ تو ایک شرعی عذر آ گیا، دودھ بھی ٹھیک ہے، آتا بھی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ میری جوانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، حسن کم ہو جائے گا، اس لیے دودھ نہیں پلاتی۔ حضور فرماتے دیکھ لو پھر جہنم میں ان کو کیسا عذاب آئے گا، کس عذاب سے وہ دوچار ہوں گی۔ آئیں گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اب تم حسن کی بات کرتے ہو تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قص الشوارب وعف اللحیہ، کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پس کرواؤ۔ داڑھی بڑھاؤ، یہ بندے کی زینت ہے، داڑھی شریف بندے کی زینت ہے، داڑھی شریف۔ داڑھی سے حسن میں کمی واقع نہیں ہوتی، اس کی جو وہ طبی فوائد ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ داڑھی کے کتنے فوائد ہیں طبی طور پہ، حکامہ اور ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے، جو داڑھی والا بندہ ہے بغیر داڑھی والے کے وہ کتنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کو زینت بناؤ، مونچھوں کو بس کرو۔ اور دوسرا اسی حدیث کا جو جملہ ہے، آقا علیہ السلام فرمایا وَلَا تَمْشُوا فِي السُّوقِ عَلَيْكُمُ الْعُذْرُ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بازاروں میں ایسے جانگیے پا کے نہ پھرا کرو، جانگیے، نکر، کچھا جو گھٹنوں سے اوپر ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کو روزانہ نہیں، ہر اتوار کو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، جی حضرت صاحب ناشتہ لینے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے جانگیا پہنا ہوا ہے، کچھا پہنا ہوا ہے، کچھا پہنا ہوا ہے، یہ جدید فیشن ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بازاروں میں جانگیا پہن کے نہ پھرو، یہ ناجائز ہے، یہ مرد کے لیے ستر عورت ہے، گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا، اور تو کچھا پہن کے بازار میں پھرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا وَلَا تَمْشُوا فِي السُّوقِ، بازار میں اس طرح نہ پھرو جانگیے باغ پہن کے، بلکہ اپنے گھٹنوں کو ڈھانک کے پھرا کرو۔ اب تاجدار مدینہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اب اس کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو یہ فرما کے یہ باتیں آگے لوگوں کو بتاؤ، فیشن پرستی یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ فیشن پرستی، یہ نیو جنریشن لوگ جو نئے ہیں اور نیا ذہن رکھو گا، چھوڑو جی وہ پرانے لوگ ہو، تو ہم نئے لوگ ہیں، لہذا یہود و نصارہ کے طرز عمل پہ اب اس انگریز نے اس طرح کی کٹنگ کروائی ہے، لہذا میں بھی اس طرح کی کٹنگ کرواؤں گا، جی اس کا یہ سٹائل ہے تو میں بھی یہ سٹائل اپناؤں گا۔ بابا ان انگریزوں نے یا ان فلمی ایکٹروں یا اداکاروں نے تو کام نہیں آنا، قبر میں ماہ مدینہ نے کام آنا ہے۔ تو حضور کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانے والے وہ کس طرح اپنے آپ کو کامل مومن کہنے والے ہیں۔ آئیں آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ماہ مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بات یہ نہیں کہ بیان کر کے تو نکر میں بیٹھ جو بس ٹھیک ہے جی جیڑا عمل کردا ہے کرے نہیں دے نہ صحیح، خیر صلی اللہ اسی ہون کی کہیے بچہ جوان ہو گیا ہے تو جوان ہو گیا تو پھر اس کو جہنم سے بچانے کا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بچہ جوان ہو گیا اس کو نہیں پتا تو اس کو بتائے بیٹا یہ جہنم میں لے کے جانے والا کام ہے، یہ تیرا فیشن، تیرے فیشن سے حسنین کے نانا خوش نہیں ہیں، اگر حسنین کے نانے کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سنت کے آئینے اور دائرہ کار میں رہ کے زندگی بسر کر، پھر حسین کے نانا خوش ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی الترغیب و ترہیب میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جب میری سنت کو ترک کیا جا رہا ہو تو اس وقت جو فیشن پرستی کے ساتھ جہاد کرے گا اس جہاد کرنے والوں میں پہلی قسم حضور فرماتے ہیں فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ہاتھ سے جہاد کرے، ہاتھ سے فیشن کو روکے، پہلا وہ مومن ہے جو ہاتھ سے فیشن پرستی روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو فرمایا کہ فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، پھر اپنی زبان سے روکے، وہ بھی مومن ہے۔ جیسے ہم روک رہے ہیں، زبان سے روکے فیشن پرستی کی مذمت بیان کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، جو زبان سے نہیں روک سکتا، وہ اپنے دل میں ہی فیشن کو برا جانے، وہ بھی مومن ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو ہاتھ سے بھی نہ روکے، نہ زبان سے روکے، اور نہ ہی فیشن کو جو ہے وہ دل میں ہی برا جانے، وہ کہے کوئی بات نہیں خیر صلی اللہ چاٹ دی چال ریفریشمنٹ ہے موج مستی کر لو کوئی گل نہیں خیر صلی اللہ، تو وہ دل میں بھی برا نہ جانے فیشن کو۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیسا وراء ذالک من الایمان حبۃ من خردل، فرمایا اس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی، میرے لیے آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ جو بندہ فیشن کو ہاتھ سے نہ روکے، زبان سے نہ روکے اور دل سے بھی برا نہ جانے، تو حضور فرماتے ہیں وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں عاشق رسول، حضور فرماتے ہیں اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ لیسا وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اس بندے کے اندر ایمان نہیں، جو دل میں بھی فیشن کو برا نہ سمجھے اور جو یہ کہے ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں خیر صلی اللہ بچے ہیں موج مستی کر لے، تو اس کا مطلب ہے وہ دل میں بھی برا نہیں جانتا اور روک نہیں سکتا، چل کوئی نہیں اب کیا کریں بچے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ زبان سے تو روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا تو دل میں تو برا جان سکتا، تو دل میں سے بھی برا نہیں جانتا، وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں ٹھیک ہے خیر صلی اللہ، وہی کہتے ہیں بابا تیری عمر لنگ گئی ہے ہن سانوں تے موج کرن دے، تو وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے، پھر اس کی رضا میں ہاں ملا کے جی رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو فیشن پرستی کو دل سے برا نہ جانے۔ اور آئیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو اپنائے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔
ہے جی۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کانا فساد امتی، کہ میری امت میں فساد یعنی آزمائش کا زمانہ ہوگا، تو جو اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، کانا فرمایا کہ میاں شہید، اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی، جو فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے۔ آئیں گرامی قدر بزرگوں، دوستو، آؤ آج ہم یہ عزم مصمم کریں، اگر ہمارا بچہ ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیں، بیٹا یہ کٹنگ اور یہ تیرے بڑے بڑے بال یہ حضور کو اچھے نہیں لگتے، لہٰذا تو کٹنگ بھی حضور کی سنت کے مطابق کروا، اور اپنا چہرہ بھی حضور کی سنت کے مطابق بنا، تو جائز زینت کر، اچھا لباس پہن، اچھی خوشبو لگا، کس نے منع کیا ہے، اچھا اعلیٰ ترین پرفیوم لگا، لیکن یہ پھٹی پرانی پینٹیں نہ پہن، یہ اپنوں کا طرز عمل نہیں، یہ غیروں کا طرز عمل ہے۔ ہاتھ میں کڑا نہ پہن اور کانوں میں بالیاں نہ پہن اور سونے کی چینیں اور زنجیریں گلے میں نہ پہن، اس سے ماہ مدینہ کا دل دکھتا ہے۔ آئیں گرامی قدر اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ رب العزت جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔